أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب الروضہ البحیہ کی شرح لغات دمشقیہ، ہماری بحث مسئلہ نمبر 3 کے اوپر ہے کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے اس میں باب مضاف کے بعد چند مسائل ذکر کیے. کہ پہلا مسئلہ کراہت کے حوالے سے ہے کہ سو جو ہے جھوٹا یعنی حیوان کے جسم سے اگر ٹچ ہو کے پانی لگ جائے تو اس میں کیا حکم ہے اس کا. پھر دوسرا بالوا اور بیر کنویں اور گٹر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا مستحب ہے اس کا بیان تھا. تیسرا بیان ہے نجاسات کا کہ نجاسات جو ہیں وہ 10 ہیں. نجاسات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ہم اس کے کلمے کو دیکھیں گے، جائزہ لیں گے لغت کے اعتبار سے. وقت آج کم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں سے دیکھیں گے تاکہ جا سکے. یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ نجاست جو ہے اس سے مراد جنس سے نجاست ہے، یعنی بذات خود نجاست ہے. بذات خود ہمارے پاس جو نجاسات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 10 ہیں. کیونکہ ان نجاسات سے ایک چیز متصل ہوتی ہے اور گلاہٹ ہو تو وہ نجس ہو جاتی ہے، وہ بالعرض نجاست ہوگی. یہ جو بالذات نجاست ہے وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں. بالعرض اور بالذات جو ان نجاسات کے ٹکراؤ اور اتصال سے نجس ہو اسے کہتے ہیں متنجس. صحیح اسے کیا کہیں گے؟ متنجس. اگر ان کے ساتھ اتصال کی وجہ سے کوئی شے نجس ہو جائے وہ متنجس کہلاتی ہے. اس اصطلاح کو بھی ذہن نشین رکھیں، یہ کثرت سے ہماری استعمال ہوتی ہے. آسان مثال جیسے خون ہے، اگر خون خالص ہو تو یہ نجس چیز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ پانی لگ جائے اور وہ پھیل جائے تو اب کیا بن جائے گا؟ متنجس ہو جائے گا. جس چیز کے ساتھ لگے گا وہ متنجس کہلائے گا. متنجس ہونے کی وجہ سے نجاست اس کی پھیل گئی. درست ہے. تو یہاں پہ پہلا جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے بول اور غایت من غیر المأکول ہے کہ بول و براس یعنی پیشاب اور پخانہ مگر کس کا؟ کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. کیونکہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان حیوانات کا بول و براس وہ نجس نہیں ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یا اسی طریقے سے پرندوں میں ہے کہ ان کی بٹھ جو ہے اگر وہ کھانے والے پرندے تو وہ نجس نہیں ہے. جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان کا بول و براس کیا ہے؟ وہ نجس ہے. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے پھر ایک اور حکم بھی ساتھ لگایا ہے کہ غیر المعقول ایک قید ہے. بعض ایسے جانور ہیں کہ غیر معقول ہیں جیسے چھپکلی وغیرہ. صحیح ہے. اب یہ جو حشرات ہیں ان کے اوپر تو یہ ضابطہ ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ جو ان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور وہ ذی نفس بھی ہوں. یہ ساتھ دوسری شرط میں لے جائیں گے. دوسری شرط کیا لگائیں گے؟ ذی نفس. ذی نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی خون جہندہ، جو خون جہندہ رکھتے ہیں. بس اگر کسی حیوان میں یہ 2 شرائط پوری ہوں. پہلی شرط کیا ہے کہ غیر معقول لحم ہو. اچھا، اصل میں غیر معقول ہو یا بالعرض ہو فرق نہیں پڑتا، بالعرض ہو. بعض ایسے جانور ہیں کہ اصالتاً ان کا گوشت کھانا حرام ہے، ریچھ ہے، چیتا ہے اور اس طرح کے جانور. لیکن بعض ایسے جانور ہیں حلال گوشت ہیں، لیکن کوئی ایسا سبب ایجاد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانا جائز قرار نہیں پاتا. مثال کے طور پہ جلال ہو گئی یا اور کوئی مثال. مباشرت بھی کہہ سکتے ہیں. اور مثلا حلال گوشت حرام گوشت کے دودھ سے نہیں، خنزیر کا دودھ پی لیا مثلا بکری نے، اتنا پیا ہو کہ اس کا گوشت بن جائے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس ہو جائے گا.
درست ہے. اس طرح کے کوئی نہ کوئی سبب کیا ہوا ہو یا اسی طرح سے کوئی حلال گوشت جانور ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کے ساتھ کسی انسان نے بدفعلی کی، وہ اس کو مارا جائے گا جانور، صحیح ہے، حرام گوشت ہو کے جائے گا. یا اس طرح سے اور چند مثالیں ہمارے پاس بن جاتی ہیں. یعنی بالعارض ہے. یہ بالعارض سے کیا مراد ہے؟ یعنی بالاصل سے مراد ہے کہ بذات خود اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اور بالعارض سے مراد ہے کہ اصل میں تو گوشت کھانا حلال تھا لیکن کوئی ایسا سبب اس کے اوپر لاحق ہوا جس کی وجہ سے آپ اس کا گوشت کھا نہیں سکتے، حرام آپ کے لیے اس کا گوشت کھانا ہو گیا. ان اسباب میں سے ایک جلال ہے، انسانی فضلہ کھانے کا. اتنا اس نے انسانی فضلہ کھایا کہ گوشت ہو سکتا ہے وجود میں آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ خنزیر کا اتنا دودھ پیا کسی بکری نے یا بکرے نے کہ یا اس طرح کوئی گائے وغیرہ کہ جس سے اس کا گوشت بن چکا ہو، تو یہ کیا کھانا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یا بدفعلی کسی جانور کے ساتھ کسی انسان نے کی تو اس کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اس طرح کے اسباب وہ نہیں حرام، ساری حرام چیزیں تو نہیں. مثلا کیڑے مکوڑے ہمارے لیے حرام ہیں، لیکن آپ اسی مرغی جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اس کا انڈا کھاتے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے تشخیص دیں گے. یہ خود آ کے روایات ہمیں بتائیں گے. اگر ہم کسی سے کلیہ ضابطہ ایجاد کر لیں بہت بہترین ہے کہ ہم نے اگر اس سے کوئی کلیہ ضابطہ ایجاد کر لیا. جیسے حالت طہارت ہے کہ آج گفتگو مقصود تھی لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کچھ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ والے قواعد تکرار کے ساتھ آئیں گے. تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ لگے کہ ہاں کچھ کتاب پڑھی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اسے دیکھیں گے. لیکن اس جگہ پہ نا شرح نما پڑھتے ہوئے اصل مسئلے کو ضرور پہلے سمجھیں تاکہ فقہی احکام دوسروں کو سمجھا سکیں. اصل مسئلہ سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے، وہ ضروری ہے. تو ادھر اصل مسئلہ کو پہلے سمجھیں کہ کن جانوروں کا بول و براز کیا ہے، وہ نجس ہے. صحیح ہے، نجاست کی بات کر رہے ہیں، حلال حرام کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ذہن نشین کریں. کیا فرق ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی چیز حلال ہو اور نجس ہو، یا نہیں ہو سکتا؟ نجس ہو، حلال ہو اور نجس ہو سکتا ہے نجس ہو اور حلال ہو، اس طرح کہہ لیں. مثلا مثال دینا جی، جانور کو حلال ہو سکتا مثلا ٹھیک ہے، اس میں حلال کیا ہے؟ اگر گوشت ہی آپ ہٹا دیں تو اس میں تو پھر پاک اور نجس آ جائے گا نا. طاہر ہے یا نجس؟ حلال کہاں سے آ گیا؟ خون لگا ہو. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام. ہاں، ہر نجس چیز کا کھانا حرام ہے، پاک کر کے کھایا جا سکتا ہے. ہر نجس چیز کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. بعض چیزیں چند اسباب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. مثلا شراب کیونکہ مسکر ہے، نشاور ہے، اس لیے بھی حرام ہے اور نجس بھی ہے. ابھی آ رہے ہیں اس کا بیان. لیکن چرس ہے یا ہیروئن ہے، یہ نشاور ہونے کی وجہ سے حرام ہے لیکن بذات خود نجس ہے، نجس نہیں ہے. اس لیے لباس اسے جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے. بے شک 2 کلو آپ نے پورا بیگ بھرا ہوا، اللہ اکبر، نماز پڑھے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن نجس نہیں ہے نا. نجس ہو تو طہارت لباس کا پاک ہونا شرط ہے یا نہیں؟ نجس سے پاک ہونا شرط ہے. لہذا اس کو ہم اس طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں، حلال حرام ایک بحث ہے اور طہارت و نجاست ایک بحث ہے. خلط ہو سکتے ہیں، مواقع ہیں ایسے، لیکن آپ دوستان اس کو ذہن نشین رکھیں گے. پہلے ہم جائزہ کس بات سے لے رہے ہیں؟ طہارت اور نجاست سے، تاکہ فقہ کو اس مقام پہ پکڑ سکے انشاءاللہ. تو پہلا آ گیا کہ اگر ہر اس جانور کا یا اس جانور نہ کہ جاندار تعبیر بہتر ہے، ہر اس جاندار کی توضیح مسائل میں بھی غالباً جاندار ہی کا لفظ ہے. ہر اس جاندار کا بول و براس، پیشاب و پخانہ نجس ہے جس میں 2 شرائط ہوں. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ بالاصل یا بالعارض اس کا گوشت نہ کھایا جا سکتا ہو، بالاصل یا بالعارض. اور نمبر 2
خون جہندہ ہو، ذی نفس ہو، احسن، خون جہندہ ہو۔ اس کے اوپر ہمارے پاس چند احادیث ہیں، عبارت پڑھتے ہوئے احادیث کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے۔ اور اس میں انسان آ جاتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے انسان ہی ادھر آتا ہے، کیونکہ اسی کی نجاست کو بیان کرنا ادھر پہلے مقصود ہے، اس کے بعد دیگر حیوانات۔ دوسرا ہمارے پاس ہے دم اور یعنی خون اور منی۔ خون اور منی، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وہ خون جہندہ کی، جو خون جہندہ نہیں ہے اس کا خون وہ نجس ہے، بذات خود اس کا نجس نہیں ہے۔ مثلا آپ مچھر مارتے ہیں اور اس کا ایسا خون لگ جاتا ہے، نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ مبتلا بے مسائل میں سے پاکستان کے، کیونکہ بعض موسموں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ خون، کیونکہ کپڑوں میں عموماً ہوتا ہے، انسان سوتے ہوئے ہاتھ پاؤں وہ جیسا چھریاں چلتی ہیں ایسا چلاتا ہے اور قتل عام ہو جاتا ہے مچھروں کا، تو پھر فجر بھی اسی اندھیرے میں پڑ لیتا ہے، نظر کیا آنا ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے، تو پھر دیکھتا ہے کہ کئی داغ بنے ہیں۔ اگر مچھر کا خون ہے تو پاک ہے، لیکن اگر کسی انسان کا اس نے پیا ہے تو انسان خون زندہ ہے یا نہیں؟ اس کا پیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا فل تو نہیں ہو سکتا اپنے خون سے، صحیح ہے؟ یہ جو اس کے اندر اتنا زیادہ خون ہے کہ تو وہ یقیناً کسی انسان کا پی کے ہی آیا ہے، تو یہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ لباس نجس ہو جائے گا۔ نہیں، انتقال وہ بھی آ رہی ہے بحث، انتقال میں کیا شرائط ہے نا، ہر دیکھیں آپ سب کی شرائط پڑھ رہے ہیں، نجاسات میں اصل نقطہ سارا کا سارا شرائط کے اوپر ہے۔ وہ ہمیں ایک رٹا لگایا جاتا ہے تو اس مسائل میں 10 نجاسات ہے اور 10 ہی پوچھتے ہیں، تو اصل میں 10 نجاسات بما شرائط ہے نا، وہ شرائط اگر فراموش کر دیں تو پھر تو وہ حکم ہی نہ پورا ہوا۔ اس لیے آپ نے شرائط کو مد نظر رکھ کے ذہن نشین کرنا ہے، شرائط کو ساری توجہ آپ شرائط پہ بھی رکھیں کہ دم، خون اور منی یہ کس کس کی نجس ہے؟ من ذی نفس، جو خون جہندہ ہے، صحیح ہے؟ یہ آدمی ہو یا غیر آدمی ہو، بری ہو یا بحری ہو، فرق نہیں پڑتا، مطلقاً ذکر کیا گیا، اطلاق پایا جاتا ہے ہر وہ جاندار کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون اور منی نجس ہے۔ اب میں چند مثالیں اس لیے عرض کروں تاکہ اشتباہات سے آپ نکلیں۔ چھپکلی، اس کا خون نجس ہے یا نہیں؟ بڑی زہریلی ہوتی ہے وہ۔ حافظ صاحب کیا کیوں نہیں ہے نجس؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی زرد سے اچھل کے نہیں نکلے گا، اگر اسے چیرا جائے تو اچھل کے نہیں نکلے گا۔ مگرمچھ تحقیق کرنا پڑے گی کہ اس کا خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، صحیح ہے؟ اور انسان پکی بات ہے، کہاں پہ دیکھا؟ داعش کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ خون جہندہ ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نجاست منی کی نجاست ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ گوشت کھانے والا ہو تو اس کا خون نجس ہے یا نجس نہیں ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ خون نجس ہے، حتیٰ کہ گوشت کھانے والے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بھی خون اور منی دونوں کی نجس ہے، درست ہے؟ وہ صرف بول و براز کے بارے میں تھا، بول اور غائط کے بارے میں حکم تھا، یہ ہے خون اور منی کے بارے میں۔ یہ ہمارے پاس کتنی نجاسات کا بیان ہو گیا؟ 4 نجاسات ہمارے پاس کل ہو گئی۔ 5ویں المیتہ، میتہ میں بھی کون سا میتہ ہے کہ جو نجس ہوگا؟ من ہو ادھر لکھے، یعنی خون جہندہ، اگرچہ وہ حلال گوشت جانور ہی کیوں نہ ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، اس کا بھی مردار کیا ہے؟ نجس ہے، صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مرغی پالی اور وہ انتقال کر کے حلال گوشت کھایا نہیں، آپ تازہ وضو کر کے آئے تھے، اس کو آپ نے پکڑا، ہاتھ لگایا اور اب آپ کے کپڑوں پہ بھی وہ ہاتھ لگا، تو یہ نجس ہے یا پاک ہے؟
ہاں حافظ صاحب نجس ہے یا پاک ہے؟ متنجس وہ ہوگا تو صحیح، لیکن اس کے مراحل ابھی آگے آئیں گے. اگر گیلا ہو، ہاتھ گیلا تھا نا تو آپ نے مرغی کو پکڑ لیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے قاعدہ ضابطہ دیکھے نا، شرط کیا ہے؟ خون جہندہ. ہر خون جہندہ کا مردار کیا ہے؟ میت کیا ہے؟ لیکن موجود تھے آغا بلال. آغا بلال ماشاء اللہ ساری مرغیاں ڈرتی ہیں ان سے، ہمیشہ یہی ذبح کرتے ہیں. تو یہ ذبح کر لیا آپ نے، حافظہ دیکھے ذبح کر لیا. ذبح کیا تو اس نے خوب پھڑپھڑائی، بعد میں ٹھنڈی ہو گئی. اب ہاتھ لگایا تو اب کیوں؟ مردار کب ہے؟ غیر شرعی طریقے سے اگر کوئی مر جائے تو مردار اگر سے اس کا گوشت کھایا جائے ہوگے 5. کلب ہے، خنزیر ہے، یہ دونوں اگر خشکی کے ہوں تو تب یہ ہے نجس ہے. اچھا ان کے اجزاء کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ انسانوں میں آپ اس مسئلہ میں پڑھتے ہیں نا، ناخن اگر کوئی مر جاتا ہے انسان، اس کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگائے یا ناخن کو ہاتھ لگائے، غسل واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ جو زیرو نہیں ہے، جو اعضاء زیرو نہیں ہے تو ان سے غسل واجب نہیں ہوگا. درست ہے؟ یا اس طرح سے غسل واجب تب بھی نہیں ہوتا. زیرو سے کیا مراد ہے؟ ہاں یعنی اتنی مقدار جتنی ہے، ایسا نہیں ادھر سے کاٹے تب بھی کہ نہیں زیرو ہی ہے. ناخن کو عمومی طور پہ کہہ سکتے ہیں، صحیح، یعنی اس کی مقدار کو کاٹے تو درد نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اس میں روح کا نہیں تھا اس وجہ سے درد نہیں ہوتا. روح کا ربط ہے سمجھانے کے لیے ایک فقہی اصطلاح ہے، وَإِلَّا روح کا جسم کے ایک حصے سے ربط ہے. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے درد نہیں رکھا. خیر یہاں پہ آپ بتائیں کتا اور خنزیر، ان کے بال اور ان کے ناخن، یہ عوامی طور پہ سوال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گھما کے پیش کیا کہ انسان نے غصے میں سے میت کا پڑا ہوتا ہے، ادھر مشوش ہو جاتا ہے، یار ادھر کیا حکم ہوگا. ہاں اس کے اجزاء جو ہے نا جن میں حیات نہیں ہے، صحیح، زندگی کی بات ہے، زیرو نہیں، زندگی کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ناخنوں میں وہ جو اوپر کے حصے نہیں ہوتی زندگی، اور بالوں کا بھی اسی طرح حکم ہے، جو کہتے ہیں ان میں زندگی نہیں، زندگی ہوتی تو درد ہوتا. کہتے ہیں جن میں زندگی نہیں ہے وہ بھی کیا ہے؟ کتا اور خنزیر کے وہ نجس ہیں. اور جو کچھ ان سے متولد ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. اور ان دونوں کے آپس میں ملاپ سے اگر ایک طاہر ہو اور ایک خنزیر یا کلب ہو تو ان سے جو بھی متولد ہوگا وہ کس حکم میں آئے گا؟ وہ انہی کے حکم میں آئے گا. اور اگر اس میں بہرحال ابھی تفصیل ہے، مماثلت اگر پائی جائے کس سے، مماثلت کے مطابق اس کے اوپر حکم لگائے گا. یہ بہرحال ابھی ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں پڑھیں گے. کتنے ہمارے پاس ہو گئے؟ میتا کے اوپر 5 تھے نا، 5 تھے، 6 اور 7. کافر اصلی ہو یا مرتد ہو. کافر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اصلی کافر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس نے ایمان کبھی قبول نہیں زندگی میں کیا. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد منکر ہو جائے. پھر 2 صورتیں، ایک وہ تھا کہ جس کے دونوں والدین کیا تھے؟ کافر، بعد میں اسلام قبول کیا پھر کافر ہو گئے. ایک وہ ہے کہ جس کے دونوں والدین میں سے ایک مسلمان تھے اور اس نے اسلام قبول کیا پھر کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تو کافر ہمارے پاس جس نوعیت کا بھی ہو وہ کیا ہے؟ نجس ہے. صرف اس سے استثناء کون ہے؟ اہل کتاب اس سے ہیں. یہ ہمارے پاس 8 ہو گئے. 9واں ہے مسکر، ہر نشاور سے، صحیح ہے، بالاصالہ جو نشاور ہو، نہ کہ بالعارض. جو بالاصالہ ہو نا نجس، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاں وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ وہ نجاست میں ہے. پھر اس میں لکھا ہوا فقاع، جو مائع شعیر سے اخذ کیا جاتا ہے، یہ جو سے اخذ
کیا جاتا ہے۔ اچھا، ادھر کہیں گے کہ مصنف نے نجاسات میں انگور کے نچوڑ کو نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اس کے لیے انگور کا نچوڑ اگر وہ 3 حصے اس کے اڑ جائیں تو پھر جو بچتا وہ کیا ہوگا؟ تیسرا حصہ اس کا 2 حصے اڑ جائے معذرت، تیسرا نجیس ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے تیسرا، نہیں تیسرا 3 ہے، 3 2 نہیں۔ اگر وہ غلیان پیدا ہو جائے اور اس کا ثلث جو ہے وہ چلا جائے تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ نجس شمار ہوگا۔ اگر 3 حصے اڑ جائیں تو پھر کیا کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا۔ خالص نچوڑ ہے۔ صحیح ہے، آپ کے پاس انگور کا ادھر آپ انگور ملتے ہیں نا، آپ انگور خالص نچوڑ ہے، آپ اسے ابالتے ہیں۔ مثلا اگر 1 کلو تھا تو 3 پاؤ اڑ جائے، اب جو بچے گا وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہو جائے گا ہمارے پاس۔ کہتے ہیں یہاں پہ یہ نجاسات اشر سے اور ان کا ازالہ واجب ہے بدن سے اور کپڑوں سے کس ٹائم اور جس جگہ نماز پڑھیں آپ نماز کے لیے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیں اب عبارت کی طرف۔ یہ ایک بیان آپ کے پاس 10 نجاسات کا آ گیا اور ان کی شرائط آ گئی۔ شرائط میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا یہ خون جہندہ ہونا ہی کافی ہے بعض کی نجاست کا۔ وہ کون کون سے خون ہے؟ منی ہے، مردار ہے۔ مردار اگر چھپکلی مر جائے اور آپ نے گیلا ہاتھ لگا لیا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جہندہ نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ حلال گوشت حرام گوشت میں فرق نہیں پڑتا۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر حلال گوشت ہے تو وہ ان کا نجس نہیں ہے بولو پراس، وإلا نجس اگر حلال گوشت جانور نہیں ہے۔ اور ہر وہ جاندار، اس کا کیا ضابطہ تھا؟ ہر جاندار جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے۔ ہم نے عبارت دیکھیں، النجاست ای جنسھا 10، جنس سے نجاست مراد ہے کتنے ہیں؟ 10۔ البول والغائط من غیر المأکول لحمه بالاصل او العارض، کہ بول اور غائط کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اصالتاً ان کا گوشت حرام ہے یا کوئی سبب بنا، عارض یعنی کوئی سبب بنا جس کی وجہ سے گوشت حرام ہو گیا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ذی نفس سے، اے الدم یعنی وہ خون جو القوی جو قوت کے ساتھ نکلتا ہے، الذی یخرج من العرق عند قطعہ، عرق یعنی رگ سے، جب رگ کو کاٹا جائے تو وہ اچھل کے قوت کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس میں ہم روایت پڑھ لیتے ہیں، اور روایت اس میں ذکر کی گئی ہے انسان کے حوالے سے کہ صحیح ابن مسلم محمد بن مسلم میں امام باقری یا امام صادق علیہ السلام سے روایت نکلتا ہے، سألتہ عن البول یصیب الثوب فقال اغسلہ مرتین، میں نے انسان کے پیشاب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کپڑوں کو لگ گیا ہے تو امام نے فرمایا 2 مرتبہ اسے دھو، 2 مرتبہ کیا؟ اغسلہ مرتین، 2 مرتبہ اس کو تم دھو۔ تو ظاہراً یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ انسان تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سوال انسان ہی کے بارے میں، کیونکہ انسان کے علاوہ بقیہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ انسان کا بول جو ہے یا پیشاب ہے اس کا یہ حکم ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ جو ہمارے یہاں قابل بحث نہیں ہے، کتب میں ہے، سوچنے کے اعتبار سے سوچیں، اس کے اوپر سوال نہ کرنا بہتر ہے۔ صحیح، وہ بات انہوں نے لکھی ہے، بلا فرق بین البول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وغیرہ، نبی و ائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع میں ہیں، تابع میں، صحیح، آیا ان کا بول اور غیر بول میں فرق ہے؟ تو انہوں نے مکتب امامیہ کا نظریہ کیا بتایا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، نجس ہے۔ عوام میں یہ بات کریں تو وہ قتل قبولی میں، علماء میں بھی اختلاف موجود ہے، لیکن اس حوالے سے اکثر بیشتر اسی بات کے قائل ہیں فقہاء میں۔ صحیح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے وہ خون کو پاک کیا کرتے تھے، انہوں نے ہی استنجا کے سارے طریقے بتائے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود
اس کو استنجا کے طریقے اور ان کو اختیار نہ کریں. بہرحال یہ بات الگ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں آئے تھے. ہاں تعلیم کے اعتبار سے باب تعلیم بھی کہیں تو تب بھی ہے نا، کیونکہ بالآخر ان کی جو ہستی ہے وہ وجود حقیقی ان کا روح اقدس ہے. تو وہ ان کا جسم ان کی وفات کے بعد ان کا غیر بن جائے گا. وہ ان کا جسم مثلا جب یہ جسم ابھی ہمارا ہے نا، جب ہم مر جائیں گے پھر ہمارا غیر ہوگا یا نہیں. میں تو آگے چلے جاؤں گا، یعنی آپ بھی یہ کہیں گے میں چلا گیا، میں تو ہوں، میرا غیر مجھ سے جدا ہو گیا. اس لیے بعض نے موت کی تعریف ہی یہ کی، اور رفع موت کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا. مثلا یہ لباس کیا ہے؟ غیر ہے میرا. یہ آپ نے جیکٹ، سویٹر، اینک، یہ ساری چیزیں پہنی ہیں. والدین، بیوی بچے، آپ کے یہ پینسل، کاپی، موبائل، یہ سارے آپ کے غیر ہیں یا نہیں؟ تو موت آپ کو آپ کے غیر سے جدا کر دیتی ہے. تو اس لیے جو بدن ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے تھا. ہمیں اتنا محسوس ہوتا ہے بدن ہی اصل حقیقت ہے. اصل حقیقت ان کے روح اقدس ہے. صحیح، ادھر نجاست کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا، اس جگہ پہ نجاست کا گزر نہیں ہو سکتا. بدن ہے، چلو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، دوسروں کا تو خون لگ سکتا ہے نا. جب امام علی علیہ السلام ایک گردن اڑا رہے ہیں تو خون کے چھینٹے یوں چلے جائیں گے. کارٹون والی صورت تو نہیں بن سکتی نا کہ چھینٹے ہوا میں رک جائیں پھر یوں تیروں کی طرح بکھر جائیں، ادھر نہ آئے تو لگیں گے انہیں. اسی طرح جب حیوان کو ذبح کر رہے تو خون کے چھینٹے نہیں پڑیں گے، پڑیں گے. تب ان کے بدن کے اوپر کیا حکم ہے؟ تب بھی ٹچ ہونے سے پاک ہو جائے گا سارا. جیسے ہمارے یہاں بعض زندگی سنجی کرتے ہیں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں کہ یا حسین کہہ کے خون نکالے تو کیسے نجس ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ والا مسئلہ اپنے طور پہ تحقیق کریں. اس میں کوئی بہرحال نقص ثابت نہیں ہوتا، یہ ذہن نشید کریں. ہاں آیت بعض کہتے ہیں آیت تطہیر کا اطلاق اس سے دلالت کرتا ہے. آیت تطہیر کا اطلاق ان کے عیوب جو ہیں نفسانی اس کی طرف اشارہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایک بچہ ہے اس نے پیشاب کر دیا، ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لے کے آئی ماں، تو انہوں نے محبت سے بچے کو اٹھایا تو اس نے پیشاب کیا تو وہ تیزی سے پکڑنے لگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اسے مت ڈراؤ. وہ پورا اچھے طریقے سے فارغ ہوا اور پھر بچے کو پکڑایا اور جا کے وہ دھو کے آ گئے. اب یہ کیوں دھویا انہوں نے؟ آیا جسم سے مس ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. کوئی کہے گا یار مٹی کے اندر سے پانی نکلتا ہے اس کے اوپر تو کتا بھی پیشاب کرے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ پانی میں ملے گا نا، جاری پانی میں کیا ہوتا ہے وہ پاک کی حکم میں آئے یا نہیں؟ جب اس کے انتظام مٹ گئے. ادھر نبی کے جسم سے ٹچ ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے پاک نہ ہو؟ اگر اسی طرح باتیں بنانی ہے تو بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں. یہ نقطہ نہیں ہمارے پاس. اصل میں ہمارا ذہن مادی چیزوں کا عادی ہے، تو وہ مادی نجاست کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ انسان کے لیے ایک نقص ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے نجاست اس لیے رکھی ہو کہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، طہارت کے برخلاف ہے حد اقل. ہاں ایک حد تک نجاست کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض نجاسات انسان کے لیے یہ حکم رکھتی ہیں. خلاصہ کلام ہم مزید میں نے عرض کیا کہ ان کی دقت میں نہیں جاتے. جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر خود دقت کریں، دو میں سے جو رائے اختیار کر لیں فرق نہیں پڑتا. اہل سنت کا آگے انہوں نے نظریہ بیان کیا. بہرحال انہوں نے بیان کیا دو موضوع ایسے ہیں وہ شیعوں میں اکثر فقہا کوئی اور رائے رکھتے ہیں اور سنی ملنگانہ رائے رکھتے ہیں. اس میں ایک موضوع یہی والا ہے اور دوسرا موضوع ہے قبر کے اندر زندہ ہونے کا. اہل سنت قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے اسے جواب دیتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی آ رہا ہے. تو اس طرح سے وہ قائل ہیں. لیکن مکتب تشیع میں مسلمہ طور پہ سارے علماء اس بات کے قائل ہیں اور احادیث مبارکہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ نبی اور امام انہیں موت واقع ہوئی، موت ان کے اوپر جاری ہوئی ہے اور بدن سے روح کا ارتباط کٹ گیا. اب بدن کے ساتھ اس دنیا میں ان کی زندگی باقی نہیں رہی، وہی تو اگلا امام نہیں ہوگا نا. پھر
اس لیے لیکن وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں، نہیں، روح اور بدن کا پھر سے تعلق جڑ گیا اور جڑے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں صحیح سنت روایت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا، بدن سالم ہے لیکن روح اور بدن میں جدائی ہے، وفات کی حالت میں ہے، وہ کس حالت میں؟ متوفی ہے۔ وفات اور موت میں فرق کیا گیا ہے۔ اس کو بہرحال یہ قرآن کلمات کی تحقیق اس میں آ جائے گی۔ ہم مماتیوں کے ساتھ ہیں پاکستان میں۔ ہاں، مماتی دیوبندی ایک حیاتی ہے، ایک مماتی ہے۔ تو وائلہ تو دیکھیں، ائمہ علیہ السلام میں یہی والا تو مسئلہ تھا، ہر امام کے دور میں جو امام شہید ہوتا اس کی ایک حلقے اور طائفہ گروہ نے دعویٰ کر لیا کہ یہ زندہ غیبت میں چلیں گے، تو ان کے نظریے کو باطل کرنے کے لیے، اگلے امام کی حقانیت کو آشکار کرنے کے لیے معتبر احادیث میں ہے کہ نہیں، ان پر موت واقع ہوئی ہے۔ اس لیے وہ آپ کو مال الدین میں اور غیبت توسی میں یہ چیپٹر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال موت واقع ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس جگہ پہ وہ کچھ ملنگانہ نظریے کے قائل ان دو چیزوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں عصمت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں عصمت خلاف عقل نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ خلاف عقل ہے، بالخصوص قبر والا مسئلہ، قبر میں ایک زندگی کے ہونے کا اس طریقے سے، کیونکہ قبر اصل برزخ ہے۔ روایات میں بھی واضح ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مل برزخ ہو، امام نے فرمایا کہ قبر ہو، مل قبر ہو، امام نے فرمایا برزخ ہو۔ وہاں سے پوچھا قبر کسے کہتے ہیں، فرمایا اسی برزخ کو قبر کہتے ہیں۔ یعنی ایک قبر ہے بدن کی، ایک قبر ہے روح کی، کیونکہ اس کے اندر تو روح نہیں جاتی ہے جو مٹی والی قبر ہے، ادھر تو سوال جواب نہیں ہوتا۔ ادھر آپ مردے کے ساتھ لیٹ کے 4 دن گزار کے دیکھیں، زمین نہیں تنگ ہوتی، نہ چوڑی ہوتی ہے نہ تنگ ہوتی ہے، وہ برزخ میں ہے، تو برزخ میں یہ ہوتا ہے، اچانک اندھیرا لگے گا اور پتہ ہوگا میں بس اسی طرح کھڑا ہوں، آس پاس پورا جیل میں بیٹھا، اس طرح کی کیفیت خوابوں میں نہیں دیکھتے بعض لوگ۔ خواب ہے کیا؟ خواب ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہونا، کوئی باہر نہیں سیر کر رہا ہوتا، اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کو خواب کہتے ہیں۔ تو قبر بھی یہی ہے، موت ہے کہ اپنے آپ سے مشغول ہو جائیں گے، غیر سے تعلق توڑ لیں گے، اپنے آپ سے تو تعلق ہی ٹوٹے گا نا، اس کے اندر جو اگایا ہے بس اسی سے پھر زندگی بسر کریں گے اس کے ہمارا۔ یہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں بقیہ دیکھیں گے۔ آگے دیکھیں، وخالف بعض الشافعیہ، بعض شوافع نے، یہ والا ابھی میں مکمل کر لوں بیان، بعض شوافع نے اس کی مخالفت کی ہے، فحکم بطہارت بول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کی طہارت کا انہوں نے حکم جاری کیا، استناداً الی خبرن، ایک خبر کے اوپر استناد کی، اہل سنت کتب میں ہے، عندہم ان کے پاس پائی جاتی ہے، من قولہ کے فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لأم ایمن، جناب ام ایمن کے لیے، عندما شربت بولہ، کہ انہوں نے ان کا بول پی لیا، شربت بولہ، کہ وہ اس دور میں تو اس طرح سے نہیں ہوتے تھے نا اٹیچ بات، تو حمام گھر کے اندر ہوتے تھے اور وہ باہر ہوتے تھے، تو وہاں پہ وہ کھاتے پیتے بھی کم ہی تھے کہ رات کو رفع حاجت کے لیے زیادہ نہ جانا پڑے، تو بہرحال اس میں انہوں نے وہ لوٹا ٹائپ رکھا ہوتا تھا، آدھی رات کو اگر حاجت پیش ہے تو اسی میں پیشاب کر دیا کرتے تھے اور بعد میں اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کے سرہانے یا چارپائی کے پاس پڑا ہوا تھا یا جو بستر کے پاس، تو ام ایمن نے شفا کی غرض سے پی لیا اور شفا بھی مل گئی۔ واقعات ہیں، ہاں سنی تو بریلوی بہت بیان کرتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں یہی وارد ہوا اس میں، لیکن روایت ضعیف ہے، ان کے یہاں کتب میں روایت ضعیف ہے، تو یہ شوافی نہیں، یہ بلکہ حنفی بھی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کی ملتا جلتا ایک واقعہ رجال کشی میں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس دور میں حمام ایران میں نا کچھ عرصہ ہوا ہے، آپ کہہ لیں کہ ابھی بھی 14-15 سال ہی ہوئے ہیں، وإلا حمام ہوتے تھے اجتماعی، باہر حمام ہوتے تھے، نہانے کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا، باتھ روم گھر میں تھے، یعنی اجتماعی ختم ہو آہستہ آہستہ ہوتے گئے، لیکن موجود تھے، ابھی تقریباً ختم ہو گئے۔
تو پہلے دور میں تو ایران میں ہوتے اجتماعی طور پہ تھے، گھروں میں نہیں حمام نہانے کے بنائے جاتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام بھی حمام تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا، حمام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صفائی بھی کرنی ہے اور صابن وغیرہ شابن لگا کے اس نے نہلانا ہے پورا، تو اس طرح سے نہلایا جاتا تھا۔ نورا کا استعمال ائمہ علیہ السلام زیادہ کیا کرتے تھے، ایک پاؤڈر ادھر ملتا ہے وہ لگائیں تو بال گر جاتے ہیں سارے سارے، اور تاکید وارد ہوئی ہے ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اس کے ذریعے سے خصوصاً زیر بغل اور زیر ناف اس کے ذریعے سے بال جو ہے وہ ختم کیے جائیں۔ تو ہوتا یہی تھا کہ وہ جو حمام کے اندر بندہ نہلاتا تھا وہ نورا لگاتا تھا بغلوں میں، بدن کے اوپر، بدن کے بھی سارے بال گرا سکتے ہیں، عیب کوئی نہیں ہے، لیکن جو مواضع ہیں پسینے کے اعتبار سے اور بدبو کے اعتبار سے وہ انسانی مفاصل استعمال ہوتا ہے لفظ۔ مفاصل کہتے ہیں فاصلے والی جگہیں، ہمارے بدن میں نا بعضوں سے سینہ فاصلے والی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ جوڑ، اسی طرح ٹانگوں کے جوڑ آگے سے لے کے پیچھے تک، یہ جو مفاصل ہیں ان میں پسینہ بہت ہی گندی بو پیدا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ انسان کو تب بھی ہو سکتا ہے اربعین میں کوئی قافلہ خصوصاً پاکستانیوں کا آئے اور کئی دن چلتا رہا ہو، وہ جب ایک صاف ستھرے اس میں ہمیں تھے چلمچے میں، تو ایک قافلہ آیا 30-40 افراد کا، وہ داخل ہوا تو عجیب سی بو جس کی کوئی حد نہیں، بیٹھا نہیں جا رہا، ایرانی تو باہر چلے گئے، تو انہوں نے کہا ہم کپڑے تبدیل کرائیں، پھر بھی نہیں آیا، بدبو جا رہی، تو پھر انہیں کہا کہ آپ جا کے اچھے طریقے سے نہا کے زیر بغل اور زیر ناف صحیح دھو کے آئیں، پھر جا کے بو گئی، کیونکہ انسان جب سوتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کھانے پینے کے بعد جب سوتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان مفاصل میں بدبودار پسینہ آنے لگ جاتا ہے، اور انہی جگہوں پہ بال بھی اگتے ہیں، 13-14 سال کی عمر سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان بالوں کی وجہ سے اور زیادہ گندگی پھیلتی ہے، اس لیے شریعت نے استحباب رکھا ہے، اہل سنت نے تو واجب قرار دیا حنفیوں نے اور اہل حدیث، ہمارے ہاں وہ جو تاکید ہے وہ استحباب تاکیدی ہے کہ ان جگہوں پہ زیر ناف آگے بھی اور پیچھے سے یہ بالوں کو ختم کیا جائے، اور زیر بغل بھی بالوں کو کاٹا جائے۔ زیر بغل تو روایات میں کہ شیاطین کی ماجگاہ ہیں یہ، تو یہ مسئلہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا جو واقعہ وہ اسی طرح تو اس دور میں تو عام ایک رواج ہوا کرتا تھا، یا پورے بدن کے بال گرا دیتے تھے، اس میں کوئی عیب اور حرج بھی نہیں ہے، صحیح نورا کے استعمال سے۔ تو نورا اس نے بہرحال لگایا، نورا وہ لگاتا تھا، اور پھر ایک نکر ٹائپ پہنتے تھے، نکر یا دھوتی ٹائپ دھوتی پہنتے تھے، اسے کہتے تھے تم باہر جاؤ، اور پھر وہ خود لگاتے تھے ائمہ علیہ السلام نورا، زیر ناف اور آگے پیچھے دونوں طرف وہ لگاتے تھے نورا، وہ آگے پھر ڈالتا تھا پانی اوپر سے، اور اس طرح سے وہ پھر صابن کے ساتھ سارا اتر جاتا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جو حمام والا تھا وہ بڑا معتقد شیعہ تھا، شیعہ اس دور میں ہوتے ہی کم تھے، ہاں پاکستانی عراقی کوئی بھی کہہ لیں، آپ کو شیعہ ہر جگہ بہت محب ملے گا۔ عراقیوں میں جائیں تو آپ نے ابھی ان کا نہیں دیکھا جدید ماتم، وہ پستول والا اور گولی والا، ہاں تو عراقی اس حوالے سے پاکستانیوں سے آگے نکل کے کوئلوں پہ جاتے تھے، انہوں نے بندوق والا نکال لیا، بہرحال اس نے آگے نا گٹر کو چپکے سے بند کر دیا، پانی نکلتا رہا، صابن بال نورا سب مکس، اور وہ جمع ہو گیا، امام علیہ السلام چلے گئے، تو اس نے وہ پھر پانی جم کر کے پی لیا، اور اس سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ یہ وہ رجال کشی میں واقعہ ہے، یعنی اس طرح کے ہمارے یہاں بھی بعض واقعات مل جاتے ہیں، لیکن ان کی سند ضعیف ہے، بعض تو اہل سنت پیش بھی کرتے ہیں۔ الکافی میں ایک واقعہ اسی طرح سے ہے، تو اسے اطلاع کہتے ہیں، الف طا لام حمزہ، یہ کلمات جو ہے نا حدیثوں والے ضرور جاتے ہیں کیونکہ مطالعہ کریں، تو میں یہ اس لیے واقعات بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ ان میں سے کافی میں وہ جو واقعہ ہے امام باقر علیہ السلام کا ہے کہ وہ اس طرح حمام میں تھے، تو انہوں نے اسے کہا کہ باہر جاؤ،
تو وہ باہر چلا گیا. تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ دیکھے. بعض افراد ہیں نا ان کے ذہنی مریض ہوتے ہیں نا, دیکھنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ برہنہ حالت میں, یا جلد داخل ہونے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ زیادہ دیر باہر نہیں ٹھہرے ہوتے ہیں. اس طرح روایات میں باقاعدہ آیا ہے کہ کوئی اگر اس طرح نگاہ کرے ان ہستیوں کی طرف تو وہ آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا. ہاں, اس طرح کے وارد ہے. بہرحال امام علیہ السلام نے خود نورا لگا رہے تھے تو وہ آ گیا. لگا ابھی تازہ لیکن باندھ رہے تھے. ہاں, تہمت یا دھوتی وغیرہ کو نا یا اوپر کر رہے تھے, وہ جو ایک انڈر ویئر ٹائپ چیز ہوتی ہے. پہلے دور میں انڈر ویئر ٹائپ, اب بھی علماء پہنتے ہیں گھٹنوں سے کچھ اوپر تک, نکر ٹائپ. تو امام نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا باہر جاؤ, تو اس نے کہا وہ تو میں نے دیکھ لیا جو آپ بچانا چاہ رہے تھے. تو امام نے کہا نہیں, وہ تو نورا لگا ہوا ہے, نورا اتنا کافی ہے. اب یہ اہل سنت پیش کرتے ہیں شیعوں میں سے نا کتابوں سے نکال, لیکن اس کی بھی سنت ضعیف ہے. یہاں پہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ محدثین لے کیوں آئے. وہ اس سوچ سے لے کے آئے کہ ممکن ہے کہ شرمگاہ کا کتنا حصہ آشکار ہو تو شرمگاہ کو دیکھنا کہلائے گا, یہ فقہی استنباط کر سکے. اسی نے کیا ہاں کہ میں ادھر تھا, اس نے خود بتایا. لیکن صنعت کیا ہے اس کی بھی ضعیف ہے. الکافی میں اسی باب میں ہے, باب اطلاع ہے یا یتلی, یہ ہے اطلاع یتلی اطلاع. خیر آئیں آپ اس میں دیکھیں کہ اس طرح کے بعض ہیں. تو بہرحال وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں. ام ایمن نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ تو میں نے ہاں آب زمزم نوش کر لیا میں نے. تو انہوں نے رسول اللہ نے اہل سنت کتب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا تلج النار بطنک, پھر آگ تیرے پیٹ میں نہیں حرکت کرے گی, کبھی آگ تیرے پیٹ کو نہیں چھو سکتی. وہ اعلیٰ فرض تسلیم بسند ہے. اب یہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ اس روایت کی سند بھی قابل قبول ہے, لا يدل علی طہارہ, اس سے طہارت تو ثابت نہیں ہوتی. اس لعل الثواب لانقعادها ومحبتها لا لطہارت البول, وہ جو اس کی محبت ہے اس کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے, نہ کہ وہ جو بول ہے اس سے وہ پاک شمار ہو جائے گا. کیونکہ بعض بات ہوتی ہے نا, ایک چیز پاک نجس ہے لیکن اس کے ذریعے سے شفا حاصل ہوگی. ہاں, ان چیزوں سے طہارت کا استنباط پھر بھی نہیں کر سکتے ہم ان واقعات سے, درست ہے, کیونکہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مستثنا نہیں ہیں, جو احکام شریعت ہیں. اچھا اب آگے آئیں, بقیہ روایات انشاءاللہ کسی اور مورد میں پڑھیں گے. آگے کتاب پڑھتے ہیں جس سے کہ یہ والا حصہ کم سے کم ختم ہو. والدم والمنی من ذی النفس, کہ اور دم خون ہے اور منی ہے جو خون زندہ رکھتا ہے. آدمی کان ام غیرہ, وہ شخص آدمی ہو یا غیر آدمی, انسان ہو یا غیر انسان ہو, برین ام بحرین, خشکی کا ہو یا سمندر کا. وہ ان اکیلا لحم ہو, اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو. پھر آ جاتا پانچواں والمیتۃ منہ زمین من ذی النفس سے. وہ ان اکیلا, کہ جو خون زندہ رکھتا ہو اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو. والکلب والخنزیر, کتا اور خنزیر, اس کے اوپر باقاعدہ روایات ہیں. اور جو میتا ہے, خون ہے اور لحم خنزیر ہے, اس کے اوپر تو قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 145 ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس, یہ شخص کی پر ہے کہ رجس بے معنی کیا ہے, نجس. اور اس طرح کی بقیہ روایات انشاءاللہ بعد میں وہ پڑھیں, جسے نفس سائلہ بھی کہتے ہیں. نفس کو نفس سائلہ, جس کا خون بہہ جائے. اچھا, کلب اور خنزیر کی یہ قید ہے. البریان, یہ مرغ بریان نہیں سمجھنا, ایران والا بریان الگ ہے, یہ ہے بریان. یا کے اوپر شر لگا لیں, بریان کہیں نہ پڑنے لگے.
برزیان یعنی دونوں خشکی کے، وَأَجْزَاؤُهُمَا اور ان کے تمام، ان دونوں کے تمام اجزاء، وَإِن لَّمْ تَحُلْ حَيَاتُ اگرچہ ان کے اوپر حیات حلول نہ کی ہوئی ہو، حیات ان میں موجود نہ ہو، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ان دونوں سے جو بھی متولد ہو وہ بھی نجس ہے، وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ اگرچہ نام کے اعتبار سے دوسری اس کے اوپر مخلوق کا نام آ رہا ہے، جیسے خچر آ جاتا ہے نا، گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر نام پڑ جاتا ہے، تو ان دونوں کے ملاپ سے، کتا اور خنزیر کے ملاپ سے اگر کوئی جانور آئے اس کے اوپر اگرچہ نہ کتا بولا جائے نہ خنزیر، کیونکہ ان دونوں سے متولد ہے، کیا ہو جائے گا؟ نجس۔ لیکن سوال آپ اٹھائیں گے اگر ان میں سے ایک ہو طاہر اور ایک نجس ہو، وَأَمَّا الْمُتَوَلِّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالطَّاهِرٍ اگر ان دو میں سے ایک کتا اور خنزیر میں سے ایک ہو اور طاہر ایک جانور ہو، بکری ہو یا اس طرح گائے ہو، اس سے کوئی متولد ہو، فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ اور حکم میں بھی کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ اتباع کس میں، یا فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا تو اسم کے اعتبار سے اسی کے حکم میں ہوں گے، نام جو بھی اس کا آپ پڑھ جائے وہ ان میں سے کوئی ایک اس کے اوپر نام جاری ہوگا۔ کہتے ہیں اگرچہ وہ ان دو کا غیر ہی کیوں نہ ایک الگ جانور ہو، لیکن اس کے اوپر ان دو سے متولد ہونا نام پڑے گا یا نہیں؟ کیونکہ ان دونوں سے نام پڑ رہا ہے، وہ حکم میں اسم تابع ہوگا، حکم کی یعنی فی الحکم میں حکم کے اعتبار سے جو نام بھی پڑے گا وہ کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا۔ صحیح ہے، یتبع بھی پڑھ سکتے ہیں، فَإِنَّهُ یتبع اور تب میں ہوگا، یہ نام حکم اسی حکم کے تب میں ہوگا۔ یتبع پڑھے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ عنوان، یہ نام، مثلا دیکھیں نا، بکری ہے اور کتا آپس میں ملاپ ہوا، ایک مخلوق ہوئی، وہ جو مخلوق ہے اب وہ ان دو کا غیر ہے دیکھنے میں، نہ بکری ہے نہ کتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ اسم آ رہا ہے کہ یہ ان دو میں سے ایک سے متولد ہے، کتے سے متولد ہونا تو آ رہا ہے نا، بس جب اس کے اوپر یہ عنوان لاحق ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا ہم کہیں گے کس کے حکم میں ہے؟ یہ متولد ہونے کے حکم میں ہے، جو بھی متولد ہو رہی ہے چیز وہ کیا ہے؟ نجاست کے حکم میں ہے۔ فَإِن تَفَلْ مُمَاثَلَةً کہتے ہیں کہ اگر یہ مماثلت اس میں ہو ہی نہ، منتفی ہو جائے، بالکل ہی نہیں کوئی آپس میں مشابہت ان دونوں سے رہی، کہتے ہیں اگر فَإِن تَفَلْ مُمَاثَلَةً اگر مماثلت اور مشابہت وہ منتفی ہو جائے، فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ کہتے ہیں تو پھر اقوا یہ ہے کہ اس کی طہارت ہوگی اگرچہ اس کا گوشت یقیناً حرام ہے۔ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا لِلْأَصْلِ فِيهِمَا کیا ہے؟ کیونکہ اصل کیا ہے ان دونوں میں؟ نہیں، گوشت کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ عارض سبب ہو گیا نا، سبب عارض ہو گیا، جو کہ متولد حرام گوشت ہے، متولد ہو رہا تو وہ حرمت کے دائرے میں آئے گا۔ اصل ان دونوں میں کیا ہے کہ حرام ہے، ان دونوں میں اصل کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس ایک قاعدہ آ جاتا ہے لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، طہارت کا حکم کس باب سے لگایا ہے اور انہوں نے حرمت کا حکم کس باب سے لگایا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ طہارت میں اصل کیا ہے؟ اصل طہارت ہے نا، حکم اگر شک ہو جائے نجس ہے یا پاک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ان دونوں میں تو کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، بالکل ایک جدا شے ہے، آثار بھی نہیں لگ رہے ان دونوں کے سے، تو یہاں پہ انہوں نے اقوا کا ہے۔ اقوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک قول موجود ہے، صحیح ہے، یہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے الاقوا، درست۔ دیکھیں اس میں فقہ میں نا 3 اہم شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ حکم شرعی کو صحیح جاننا، شرع لما میں زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے اساتذہ کی کہ حکم شرعی کو صحیح تفصیل سے بیان کیا جائے۔ دوسرا علم فقہ میں چیز ہوتی ہے کہ ایک ہی حکم شرعی سے کئی فرعیات نکالنا، جیسے آپ نے دیکھا کتنی فرعیات نکالی۔ اور نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ حکم شرعی چاہے فرعی ہو یا اصلی، ہر دو پہ فقہی استدلال۔
ایک فقیہ بنتا ہی تب ہے جب ان 3 چیزوں کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ حکم شرعی تک رسائی. نمبر 2 ایک حکم شرعی سے فرعی مسائل، جیسے انہوں نے ادھر ذکر کیا تھا کہ اجزاء ان کے حرام ہیں. کتا اور خنزیر خشکی کا ہو تو اس کے کیا ہے؟ وہ بھی حرام، اور اس کے سب اجزاء جن میں حیات نہیں گے وہ بھی حرام. اب اس سے فرعی مسائل آپ کہیں گے اگر کوئی ان سے متولد ہو جائے خنزیر اور کتے کے ملاپ سے، آپ کہیں گے یقیناً حرام. اچھا اگر متولد ہو جائے ان میں سے ایک ہو طاہر حلال گوشت اور ایک ہو نجس، اس صورت میں آپ کہیں گے کیونکہ متولد ہونے کا عنوان لگ رہا ہے نجس، صحیح متولد ہونے کا عنوان لگ رہا ہے نجس اور کھانا بھی جائز نہیں. یہ پھر آگے ایک سوال انہوں نے اٹھایا، اگر دونوں میں دونوں کی شباہت ہی نہ ہو، شباہت ختم ہو جائے اس میں، تو اس صورت انہوں نے کہا اقوا یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن شمار کیا ہوگا؟ اقوا یہ ہے کہ طہارت شمار ہوگی، کیونکہ طہارت میں فیہما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. طہارت اور حرمت لحم ان دونوں میں اصل کی وجہ سے، دونوں میں اصل الگ الگ ہے. طہارت میں اصل کی اگر شک ہو جائے نجس ہے یا پاک ہے تو کیا ہوگا؟ پاک اصالت طہارت ہے. اور اگر ہمارے پاس یہ بات آ جائے کہ گوشت کس کا کھانا جائز ہے، اگر ہمیں نہیں پتہ یہ جانور حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، تو کیا ہوگا؟ حرام گوشت ہوگا. کہ ایسا نہیں کبا کھا لیں ان سے پوچھیں کہ حلال تھا یا حرام تھا. کہتے ہیں نا مولانا صاحب کے کھا لیا بیٹے نے اور دوستوں نے خوب کڑائی اڑائی، تو ہمسایوں نے بتا دیا کہ آپ تو خطبوں میں کہتے تھے حرام ہے حرام ہے، آپ کے بیٹے نے کھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کبے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ہر چیز میں نا پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے تو ایک یہ ہے. اس طرح سے بہرحال تو اس طرح سے نہیں، گوشت جب تک آپ کو نہ یقین ہو کہ یہ حلال گوشت ہے وہ اللہ جائز آپ کے لیے نہیں ہے. گوشت میں اصل کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا ثابت ہو جائے کہ آپ کے لیے، کیونکہ ضابطہ بھی ہے نا شریعت میں آگے، وہ ضابطہ پایا جاتا ہے. اگر شک ہے کہ ضابطہ ہے یا نہیں، حلال نہیں ہوگا. اگر آپ کو شک ہو کہ یہ ضابطہ اس میں پایا جاتا ہے یا نہیں، تب تک وہ حلال نہیں ہوگا جب تک اطمینان یقین نہ ہو جائے آپ کو. طہارت میں اصل ہے کہ طہارت، البتہ یہ گوشت والا بھی ہم پڑھیں گے فی الحال ابھی کہ انہوں نے چونکہ لکھا ہے للأصل فیہما، ہم ابھی تحقیق اس موضوع کے اوپر نہیں کرتے، اسے دیکھیں گے انشاءاللہ. والکافر اصلیاً و مرتداً، کافر اصلی ہو یا نقلی ہو، یہ مراد ہے یا اصلی سے کیا مراد ہے؟ ہاں پیدائشی، ماں باپ بھی اس کے کافر تھے، پیدائشی کافر. صحیح ہے، کافر تو ہوتا ہی ہوا جس نے اسلام قبول نہ کیا. اور مرتد، ہاں ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا مرتد جس کے والدین میں سے ایک مسلمان. مرتد ہمارے پاس ہو گیا، اور اس کے اوپر ہمارے پاس صدر روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. یہ تو پھر اس طرح بنے گا ملی اور فطری کہلاتا ہے نا، مرتد ملی اور مرتد، ہاں وہ کافر اصلی میں آ جائے گا. وہ انتحل الاسلام مع جہدہی یا جہدہی لبعض ضروریاتہی، کہ بعض ضروریات کے انکار کی بنیاد پہ اس کا انکار کرنا بعض ضروریات کا، اس کی وجہ سے اسلام سے منسوب بھی کیوں نہ ہوتا ہو تب بھی کافر اصلی ہے، تب بھی وہ کیا کہلائے گا؟ کافر. مرتد کہلائے گا، معذرت اصلی نہیں، مرتد کہلائے گا. اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا نا، مرتد کہلائے گا، نجس شمار. کہتے ہیں ہر دو کا وضابط ہوں، کافر میں ضابطہ کیا؟ من انکر الالہیہ اول رسالہ. بعض کہتے ہیں کہ ضروریات دین یا ضروریات مذہب کا انکار کریں تو دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. سوال، اگر کوئی حجاب کا انکار کر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ کیوں؟ ضرورت دین نہیں ہے ہمارے. ضرورت دین سے کیا مراد ہے؟ ضرورت دین سے مراد ہے اسلام کا یہ حکم ہونا اتنا واضح اور آشکار ہے، کسی کو شک ہی نہیں ہے اس کا، اتنا یہ پھیلا ہوا اور منتشر ہے. ادھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضروریت دین میں تب ہوگا کہ جب اس کا انکار یا توحید کا انکار کا باعث بنے، یا نبوت کا یا قیامت کا، ان تین میں سے
ایک کے انکار کا باعث ہونے من انکر الالہیہ او الرسالہ یا نبوت کا انکار کیا بعض ما علم ثبوت من الدین ضرورتا یہ جس کا ضروری ہونا دین کے باب سے واضح اور یقینی ہو والمذکر المائع بالاصالہ والفقاع کہ اس کو انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین